اب رہا سوال بدعتوں کا، تو بدعتوں سے تعلق تو ایسی باتیں ہیں کہ بہت ساری باتیں ہمارے دین میں آج قوم مہدویہ میں بھی ایسی آ گئی ہیں جن کو ہم اپنے دین کا جز اور اس کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ وقت کافی طویل ہو گیا ہے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارے لوگ بھی بدعتوں میں شامل ہو گئے ہیں، کس طرح ہماری زندگیاں بھی بدعتوں میں شامل ہو گئی ہیں، ہمارے احکام قرآن کے احکام کے مخالف ہو گئے ہیں، ہماری روش قرآن کی بتائی ہوئی روش کے مقابل ہو گئی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو ہماری روش جاننی ہے، امامنا نے فرمایا، شواہد الولایت کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو بندے کی روش جاننا ہے تو قرآن دیکھو، اگر تم کو بندے کی روش جاننا ہے تو قرآن دیکھو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے عمل کا جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ کچھ اور نہیں سوائے قرآن کے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ آج مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا سے بے نیاز ہو جانے کا حکم دیا۔ آج جس دائروں سے مہدی موعود نے بے نیاز ہو جانے کا حکم دیا تھا وہی دائرے جائیداد بنے ہوئے جس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں۔ دائرے جائیداد کا تصور اختیار کر گئے ہیں۔ فقیری دنیا سے بے نیاز ہونے کا راستہ تھی، آج فقیری پیٹ پالنے کا راستہ، پیٹ پالنے کا ذریعہ بن گئی ہے جینے کا۔ جو دنیا کے ہر کام سے ناکام ہے، جو دنیا کے ہر کام سے ناکام ہے، وہ آدمی کچھ نہیں تو نہیں کم سے کم فقیر ہو گیا تو 2 وقت کا کھانا کا بھی انتظام ہو جائے گا اور عزت بھی قائم رہے گی، لوگ پاؤں بھی پڑیں گے۔ Is this how things are supposed to be؟ ہر کام کے لیے، ڈاکٹر کے لیے میڈیکل کورس کرنا پڑتا ہے، انجینئرنگ کرنے کے لیے انجینئرنگ کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا اقرار کر لینے کا نام ہے۔ ترک دنیا، میں نے دنیا ترک کی کہا، ارے فلانا دنیا ترک کر دیا، فلانا دنیا ترک کر دی، وہ دنیا ترک ہو گئے، انہوں نے دنیا ترک کر دی۔ ارے کسی نے دنیا ترک نہیں کی بلکہ دنیا کے ترک کرنے کا اقرار کیا ہے۔ They have made a commitment to renounce the world. That moment is not the moment they have renounced the world, but that is the moment where they have committed to renounce the world. It is a lifetime procedure to renounce the world. It is not going to happen in just a one moment. It will take a lifetime to become a Tariqud Dunya. Nobody is a Tariqud Dunya. Those who are appearing to be a Tariqud Dunya, they have committed to become a Tariqud Dunya. Now you can see and decide whether they are Tariqud Dunya or not, despite making a commitment. It is a process that you have to follow from the day breaks to the day ends. The moment you wake up till the moment you go to sleep, there are every moment where you have to make a decision, and every decision offers you 2 choices. One belongs to dunya and one belongs to deen. And if you go on choosing the decision that is for deen, then you become Tariqud Dunya for that particular moment. Nobody is going to become a Tariqud Dunya at once for entire life. But every decision is required to be a Tariqud Dunya in that particular moment. اس لمحے کا فیصلہ آپ کو تارک یا کاسب بناتا ہے۔ کاسب تو چھوڑ دیجئے، کاسب ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، یا تو تارک دنیا ہوگا یا تو دنیا دار ہوگا، یا دنیا والا ہوگا یا دین والا ہوگا۔ ہر لمحہ، ہر معاملے میں آپ کے سامنے 2 فیصلے آئیں گے۔ اگر آپ نے دین کا انتخاب کیا تو آپ تارک دنیا ہوئے اور بادین ہوئے، اور اگر آپ دنیا کا انتخاب کیے تو آپ دنیا دار ہوئے، بے دین ہوئے۔ تو آپ کو صبح سے شام تک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے دین میں رسم، عادت اور بدعت جس طرح ماضی میں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح آج ہمارے دین میں بھی رسم، عادت اور بدعت اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی عقیدت ایسی چیزوں سے وابستہ ہو گئی ہے جن کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا کوئی معاملہ جو قرآن مجید کے خلاف ہو وہ مہدویت نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی میرے باپ کہے یا میرے دادا کہے۔ اگر قرآن مجید کے خلاف ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا امامنا نے فرمایا ہے، امامنا نے فرمایا اگر کسی کو بندے کی روش جاننا ہو تو قرآن دیکھو، اگر کسی تک بندے کی کوئی بات پہنچے تو اسے قرآن پر پیش کر کے دیکھو، مطابق بالقرآن پاؤ تو سمجھنا کہ بندے سے تھی،
ورنہ اگر قرآن کے مخالف پاؤ تو سمجھنا کہ وہ بات بندے سے نہیں تھی، یا پھر سننے والا اس وقت موجود نہیں تھا کہ اس نے غلط سمجھا اور تم تک غلط پہنچایا ہے۔ تو دین کی حقانیت، دین کی سچائی، دین کی آتھینٹسٹی کا جو گیج ہو سکتا ہے، جو سرٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، وہ قرآن ہے۔ جو چیز قرآن کے مطابق ہے وہ دین ہے، جو چیز قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کسی نقل، کسی حدیث کے ذریعے سے کوئی مسئلہ لا کر اگر تم پیش کرو اور وہ قرآن مجید کے خلاف ہے تو وہ بدعت ہے۔ چاہے متفق علیہ حدیث لے آؤ، چاہے متفق علیہ نقل لے آؤ، اگر وہ 100 نقلیں، 100 احادیث کسی ایک مسئلے کے اوپر استدلال کرتی ہو، انہیں لے کر آؤ، ایک قرآن مجید کے مخالف اگر اس کو پاؤ گے تو خیال یہ رکھو کہ قرآن مجید قائم ہے اور یہ ساری کی ساری رد ہیں، دین میں اضافہ ہے، بدعت قطعی ہیں، گناہ ہیں، ان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کسوٹی ہے دین کی، جو چیز قرآن کے مطابق ہے وہ آپ کی ہے۔ اگر کہ وہ کسی نقل یا حدیث میں نہ پائی جاتی ہو، لیکن اگر آپ کے سماج میں کوئی ایسا عمل جاری ہے جس کی مطابقت قرآن کی کسی آیت سے اگر ہوتی ہے تو ساری کی ساری حدیث کی کتابیں، ساری کی ساری نقلیات کی کتابوں کو پیچھے ڈال دو، وہ سماجی کام کو لے کر آگے بڑھو، وہ تمہارے لیے عبادت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت، اس کی تائید قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ قرآن جس بات پر دال ہے وہی دین ہے، اور جو چیز قرآن کے مخالف ہے وہ بے دینی ہے، گمراہی ہے۔